السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کی ہماری ویڈیو ٹائٹینک کے حوالے سے ہے، تو دیکھیے ٹائٹینک کیا چیز ہے۔ مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا۔ 1912 میں یہ جہاز ایک برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا تھا، اور آج بھی اس جہاز کا تباہ شدہ ملبہ اٹلانٹک اوشین یعنی بحر اقیانوس میں تقریباً 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ایک آبدوز نے 4 دن پہلے اتوار کے روز اپنا سفر شروع کیا تھا۔ پلان کے مطابق یہ تقریباً 10 سے 11 گھنٹے کا سفر تھا، جس کے بعد اس نے واپس آ جانا تھا۔ لیکن سفر شروع کرنے کے 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد سطح سمندر پر موجود اپنے جہاز سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا، جو ابھی تک بحال نہیں ہو سکا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس آبدوز میں تقریباً 96 گھنٹے یعنی تقریباً 4 دن کے لیے آکسیجن سپلائی موجود تھی، اور اب وہ 4 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس آبدوز میں، جس کا نام ٹائٹن ہے، اس میں 2 پاکستانی شہری بھی موجود ہیں۔ وہ پاکستانی شہری کون ہے اور آبدوز کی تلاش کیے جانے کی کتنی امید باقی ہے، ابھی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، ٹائٹینک ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ 1912 میں اس میں ایک بڑی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں اس وقت کے کئی امراء شامل تھے۔ لیکن ایک گلیشیئر سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک ڈوب گیا۔ کچھ لوگ بچا لیے گئے اور بہت سارے ڈوب گئے۔ اس جہاز کا ملبہ سمندر کی گہرائی میں سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ اتنی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں ایسا سیاہ گھپ اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس اندھیری جگہ پر اٹلانٹک اوشین کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آج بھی مرنے والوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ایک پراسرار مہمہ ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ وہاں جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن اتنی گہرائی تک لے جانے کے لیے چند آبدوزیں ہی موجود ہیں، اس لیے وہاں بہت کم لوگ جا پاتے ہیں۔ دوستو، چند روز پہلے کچھ مسافر ٹائٹینک دیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے، جو کہ اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان داؤد ہیں۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کراچی، پاکستان میں ایک سرمایہ کاری اور ہولڈنگ کمپنی داؤد ہرکولیس کے وائس چیئرمین ہیں۔ داؤد ہرکولیس کمپنی داؤد گروپ کا حصہ ہے، جو 1 صدی سے زائد عرصے سے ان کا خاندانی کاروبار ہے۔ ٹائٹینک تک سفر کرنے کے لیے آبدوز کے ٹکٹ کی قیمت $2,50,000 ہے، یعنی کہ تقریباً 7 کروڑ پاکستانی روپے۔ اب پاکستانی باپ بیٹے نے اس سفر کے لیے تقریباً 15 کروڑ روپے لگا دیے۔ اس سے ان کے مالی حالات اور کاروباری کامیابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے انہوں نے ٹائٹن نامی سب میرین کے ٹکٹ خریدے۔ یہ آبدوز 22 فٹ لمبی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی صرف 5 لوگوں کی ہے۔ ایک وقت میں یہ صرف 5 لوگوں کو ہی لے کر جا سکتی ہے، یعنی کہ 1 پائلٹ اور 4 مسافر۔ یہ کسی کیپسول کی ساخت کی ایک چھوٹی آبدوز ہے، جس کو جہاز کے ذریعے پانی کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ اس سب میرین کی مالک کمپنی اوشین گیٹ ہے۔ پولر پرنس نامی بحری جہاز کے ذریعے اس آبدوز کو لانچ کیا جاتا ہے، یعنی پانی کی گہرائی میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب میرین 13,000 فٹ تک کی گہرائی تک سفر کر سکتی ہے۔ آج اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ اس سب میرین ٹائٹن کا سفر اتوار کو شروع ہوا۔ پلان کے مطابق یہ سفر 10 سے 11 گھنٹے بعد ختم ہو جانا تھا، اور اس آبدوز کو ٹائٹینک کے کھنڈرات دیکھنے کے بعد واپس سطح سمندر پر آ جانا تھا۔ آبدوز کو ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے، مگر وہاں تک پہنچنے سے 15 منٹ پہلے سگنل دیا گیا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ سمندر کے اندر جانے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد اس کا رابطہ اپنے جہاز سے ختم ہو گیا، اور تب سے اس کی تلاش جاری ہے۔ بدھ کے روز پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق اس آبدوز میں صرف کچھ ہی گھنٹے کی آکسیجن باقی رہ گئی تھی، اور ان اطلاعات کے مطابق آج جمعرات کو 4 بجے تک وہ آکسیجن سپلائی ختم ہو جانا تھی۔ اس آبدوز سے رابطہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اندازے کے مطابق ماہرین رپورٹس پیش کر رہے ہیں کہ کتنی آکسیجن باقی ہوگی۔ بہت پریشان کن صورتحال بن چکی ہے۔ ایک تو یہ اندازے کے مطابق نہ صرف آکسیجن کی سپلائی ختم ہو چکی ہے، بلکہ اگر ہم امید رکھیں کہ آکسیجن ابھی باقی ہوگی، تب بھی ممکن ہے کہ یہ سب مسافر ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہوں جہاں مکمل اندھیرا ہے، اور اس صورتحال میں ان کو پینک اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی صورتحال میں شدید خوف کے باعث انسان کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ان اٹیکس کی وجہ سے جسم زیادہ آکسیجن استعمال کرتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس گہرائی پر یہ آبدوز سفر کرنے کے لیے گئی تھی، اس گہرائی پر سمندر کی تہہ میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح کی جگہ پر مسلسل رہنے سے لوگوں کو ہائپوتھرمیا کی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی کہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا جسم گلنے لگتا ہے۔
शदीद सर्दी की वजह से ऐन मुमकिन है कि वो लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए हों। दरअसल सरकारी एजेंसियां इस कदर गहराई पर ऑपरेशंस नहीं करती, जिस वजह से इतनी गहराई में फंसे लोगों की मदद करने का तजुर्बा भी न होने के बराबर है। दुनिया में सिर्फ चंद लोगों ने ही इतनी गहराई तक सफर किया है। अगर आबदोज सलामत रहती है तो मुसाफिरों के बचने का इम्कान होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आबदोज को कोई नुकसान पहुंचता है तो समंदर के शदीद दबाव की वजह से मुसाफिरों के बचने का कोई इम्कान नहीं होता। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ये मुसाफिरों के लिए सांस लेना मजीद मुश्किल बना देगा। आखिरकार इनका दम घुट जाएगा। अब जबकि इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिपोर्ट्स के मुताबिक खत्म हो चुकी होगी, तो मुसाफिरों के बचने का चांस तकरीबन सिफर है। नाज़रीन ग्रामी, इस आबदोज को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुसलसल 4 दिनों से इन्हें तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही लोकेशन भी मालूम नहीं हो सकी। सोनार डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, जिनसे समंदर के अंदर की आवाजें डिटेक्ट की जाती हैं, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही जगह मालूम नहीं हो सकी। पहले इस आबदोज को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी इसकी सही लोकेशन मालूम की जाएगी, और इसके बाद इसको वापस साले समंदर तक लेकर आना एक अलग मुश्किल मरहला होगा। मसला यह है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी आबदोजें हैं जो इतनी गहराई तक सफर कर सकती हैं, जितनी गहराई तक टाइटन गई है। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए ऐसी ही आबदोज चाहिए जो कि इतनी गहराई तक जा सके, लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए इसे तलाश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसकी सही लोकेशन पता कर भी ली जाए तो ऐसा सामान लाना पड़ेगा जो कि समंदर के अंदर भेजा जाए और वो इस आबदोज को जंजीरों के जरिए वापस निकाल सके। कोशिशें जारी हैं और मुसाफिरों के अहले वतन और खानदान इनकी वापसी के लिए दुआगो हैं। दोस्तों, अब तक कई लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि अटलांटिक ओशियन में ये वो जगह है जहां टाइटैनिक भी डूबा और अब ये आबदोज भी वहां जाकर गुम हो गई और इसका राब्ता भी खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि वहां ऐसी कौन सी कुव्वत है या ऐसी क्या चीज है कि जहां जाकर जहाज डूब जाते हैं और इनका राब्ता खत्म हो जाता है। इससे पहले साइंस ने जो ब्लैक होल और बरमूदा ट्रायंगल दरियाफ्त किए हैं, इस तरह की कोई दिलचस्प कहानी यहां भी शुरू होती नजर आती है, जिससे वक्त के साथ ही पर्दा उठेगा। इस आबदोज में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा जो लोग मौजूद हैं, इनमें बरतानवी ताजिर हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और इस जहाज को चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल हैं। बरतानवी ताजिर हार्डिंग एक्शन एविएशन नामी कंपनी के चेयरमैन हैं, जो बैनुल अक़वामी कारपोरेशंस, सरबराहाने ममलिकत और तफरीह और खेलों की सनतों से वाबस्ता लोगों को त्यारे फरोख्त करती है। फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी को टाइटैनिक के माहिर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने जहाज के मलबे की जगह तक 6 मुहिम्मात की क़यादत की है और इन्हें टाइटैनिक का अजीम एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। स्टॉकटन रश ओशियन गेट के सीईओ लापता टाइटन मुहिम के पायलट हैं। दोस्तों, इस मौके पर जबकि टाइटन की तलाश जारी है, एक रईस नामी शख्स की तरफ से टाइटन के सफर के बारे में राय सामने आई है। वो पहले 4 बार टाइटन सबमरीन में सफर कर चुका है। उसका कहना था कि हर दफा आबदोज का राब्ता जहाज से खत्म हो जाता था और हर दफा लगता था कि जैसे ये बहुत खतरनाक चीज है। उन्होंने ये भी बताया कि सफर करने से पहले उन्हें ऐसे कागजात पर दस्तखत करने पड़े थे जिसके पहले सफे पर ही 3 दफा मौत का जिक्र किया गया था। जाहिर है कि ये सफर खतरे से खाली नहीं था। पानी के अंदर 13,000 फुट की गहराई तक जाना कोई मामूली बात नहीं है। रईस ने यह भी बताया कि एक दफा जब वो रिसर्च के लिए टाइटैनिक के खंडरात को देखने गए तो उस आबदोज में कोई जीपीएस नहीं था, यानी कि लोकेशन मालूम करने के लिए कोई आला नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगे। हालांकि वो इससे सिर्फ 500 यार्ड की दूरी पर मौजूद थे।